انگریز جب بر صغیر میں آیا تو جو مسلمان حکمران تھے نا, جو مغل بادشاہوں کے جو شہزادے اور شعراء, یہ لوگ پوری رات مشاعرہ کرتے, اور جب فجر کی اذان ہوتی تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. رات بھر کیا چل رہا ہوتا تھا ان کا, یہ فیوچر کی پلاننگ ہو رہی تھی ان کی. رات بھر شعر و شاعری کے پروگرام چلتے, مرزا غالب بھی تشریف فرما ہوتے, اس میں ساری رات شاعری چلتی, اور حکمران صبح سونے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے, پھر شہزادے اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا یہ سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. اور انگریز صبح 4 بجے اذان سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات میرا. اب آپ مجھے بتاؤ, ایک قوم ساری رات شاعری سنتی ہو, یا پب جی کھیلتی ہو, یا ڈرامے دیکھتی ہو. اب ڈرامے آ گئے, پب جی آ گیا, اب شاعری ختم ہو گئی. شاعری میں تو پھر بھی فائدہ تھا, کم از کم اردو ادب میں تو مہارت ہوتی نا. پب جی میں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو ایک قوم جو رات 4 5 5 6 بجے سو رہی ہو, اور دوسری قوم جو 4 بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو, تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ؟ جو رات بھر شاعری سن کے, ڈرامے دیکھ کے, فلمیں دیکھ کے, پب جی کھیل کے سونے والی قوم ہے, یا وہ جو صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز شروع انگریز یہ کر رہا تھا. اور خدا کا قانون ہے, جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. بغیر محنت کے نہیں ملتا. اگر بغیر محنت کے ملتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھوڑی آ کے لڑتے. اپنے صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے کہ قوت اختیار کرو اور اپنے جسموں کو مضبوط بناؤ, یہ تھوڑی کہتے. آج ہمارے ہاں دیندار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کے سارا پروٹوکول حاصل کر لیں.